السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ولاگ پنجاب۔ دوستوں، میں آج آپ کو ایسی کہانی، ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے، جس میں ذرا بھر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ قوم عاد کی داستان ہے کہ اللہ کے حکم سے ان پر کس طرح عذاب نازل ہوا۔ 2000 عیسوی کی بات ہے، جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ سفید رنگت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ دنیا کی ہر نعمت انہیں میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ عربی تھے جو کہ بہت خوبصورت، لمبے، عالی شان ستونوں والے محلوں میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس اعتبار سے اس آیات میں قوم عاد پر آئے خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر ہوا تھا۔ دوستو، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے شداد کی کہ اس پر کس طرح عذاب نازل ہوا تھا، تو یہ میں آپ کو الگ بیان کروں گا۔ فی الحال ہم قوم عاد کی اصل کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو، طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنے۔ علامہ جلال الدین سیہونی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت ہی زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت نود، سواد، یاؤس، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کی سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو انہیں کی قوم کے ایک نیک صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی ایک معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تم یہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک رب پر ایمان رکھو۔ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم پر پہنچاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تم جھوٹے ہو اور تم ہمیں اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکانے آئے ہو، اور کہا جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ بلاؤ تو ہم دیکھیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 50 سال وعظ و نصیحت کرتے رہے، اور کبھی انہیں نوح کے عذاب کا بتاتے اور کبھی انہیں اللہ کی نعمتوں کا بتاتے، لیکن اس قوم پر اس کا ذرا اثر نہ ہوا اور وہ اپنے غرور و تکبر میں بہت آگے نکل گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بڑی کوششیں کیں، لیکن اس کی قوم انہیں جادوگر اور سحر زدہ کہتی۔ چنانچہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے خالق کائنات، اس قوم نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا، یہ تھوڑے ہی عرصہ میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور عذاب کی شروعات ہونے لگی۔ کئی برس تک بارشیں رک گئیں، چشمے سوکھ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ویرانی ہونے لگی۔ مویشی مرنے لگے، پھل اناج ختم ہو گیا، سب سنسان ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ حضرت ہود وعظ و نصیحت کرتے رہے اور کہتے رہے، اے میری قوم، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ تو یہ کرو، وہ آسمان سے
میंہ برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا، لیکن سب کچھ بے سود رہا۔ چنانچہ اس دور میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی عذاب انہیں آ گھیرتا تو وہ خانہ کعبہ پر جا کر اپنی حاجت پیش کرتے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ تھے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ لوگوں کا وفد مکہ مکرمہ بھیجا گیا، جہاں اس وقت حکومت معاویہ بن بکر کی تھی اور معاویہ بن بکر کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ چنانچہ اس وفد کی خوب آؤ بھگت کی، وہ لوگ ایک ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعا مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قائل بن عمر تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی، ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قائل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تم نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادمانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو کہ ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گنہگار لوگوں کو ہم اس طرح عذاب دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو نہیں بخشا، سب کچھ ختم ہو گیا، محلات، درخت، کلے سب ختم ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قوموں کی تباہی کے واقعات بتائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو دنیا کی ہر نعمت، ہر قوت، شان و شوکت عطا فرمائی، لیکن جب اس قوم نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ تو دوستو، ہم سب کو بھی اپنی روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔